الرحمن الرحیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ ومن شر حاسد اذا حسد۔ قرآن پاک کی آخری دو صورتوں میں سے سورۃ الفلق کا کچھ حصہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ فرمایا کہ ومن شر حاسد اذا حسد، کہ جب کوئی حسد کرنے والا اپنے کسی چیز کے اوپر دوسرے کسی چیز کے اوپر حسد کرتا ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو ہمیں سبق ملتا ہے کہ حاسد شخص کی کیا کیفیت ہوتی ہے اور وہ کیا عمل کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اس کے اپنے بھی عمل برباد کر رہا ہوتا ہے اور دوسروں کی عمل کو برباد کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ دیکھیں، حسد، کینہ، بغض، نفرت، غصہ، یہ ساری چیزیں ایک ہی قبیلے کی چیزیں ہیں، ایک ہی خاندان کے افراد ہیں۔ جب کوئی حسد کرنے والا حسد کرتا ہے تو اس کا ایمان ختم ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کسی شخص کے دل کے اندر ایک وقت میں حسد اور ایمان کبھی بھی سما نہیں سکتے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب وہ کوئی حسد کر رہا تو اس کے اندر سے ایمان نکل چکا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا حسد ایک ایسی بیماری ہے، ایسی لعنت ہے جو کہ انسان کا سب کچھ تباہ برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ حسد جو ہے انسان کے اعمال کو اس طرح برباد کر دیتا ہے جس طرح لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے۔ یعنی وہ نیکیاں کرتا رہتا ہے، کسی ایسے عمل کے اوپر وہ حسد کرتا ہے کسی کے اوپر، تو وہ اس کے سارے اعمال وہ برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ وہ جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتے ہیں، اس طرح حسد ہے کیا چیز، ہوتا کیا ہے حسد میں، کہ ایک شخص کو کسی شخص کو اللہ رب کریم نے کوئی نعمت دی ہے، اس کو کوئی رتبہ دیا ہے، اس کو شان و مرتبہ دیا ہے، تو دوسرا اس کے طرف دیکھ کے حسد کر رہا ہوتا ہے کہ بھائی اس کو کیوں یہ مل گیا، یہ مجھے ملنا چاہیے تھا۔ یہ تو اللہ کی تقسیم ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے دے۔ کسی کے شخص کے اندر دل کے اندر اگر یہ کینہ پیدا ہو جائے، یہ نفرت پیدا ہو جائے کہ جی اس کو کیوں ملا ہے، مجھے ملنا چاہیے تھا، تو یہ اس کی ایک نفرت کی ایک انتہا کی صورت ہوتی ہے جو کہ اس کے دل کے اندر پکتی رہتی ہے۔ آخر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کا ایمان جو دل سے ایمان خارج ہو چکا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا جو شخص حسد انسان کی نیکیوں کو ایسے، جس طرح فرمایا کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جس طرح کہ آگ کھا جاتی ہے۔ حسد کی نشانیاں کیا ہے، حسد کس طرح پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص حاسد ہے؟ وہ کسی کی کامیابی کو، کسی کی ترقی کو، کسی کو عہدے کو، کسی کو رتبے کو وہ دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ وہ چاہتا ہے جو چیز مجھے ملی ہے، وہ جو اس کو ملی ہے وہ مجھے مل جانی چاہیے تھی۔ تو یہ انتہائی کمینگی کی، یہ انتہائی گھٹیا سے کیفیت ہوتی ہے۔ حاسد کبھی خوش نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ اس کے دل کے اندر ایک لاوا پکتا رہتا ہے کہ وہ جو دوسری نعمت کسی کو ملی ہے وہ مجھے کیوں نہیں مل گئی۔ لہٰذا اس کی وجہ سے وہ اس کے دل کے اندر کدورت، نفرت اور ایسی وبا پیدا ہوتی رہتی ہے۔ ابھی ایک چھوٹی سی مثال آپ ایک گھر کے بچے کی اندازہ کر کے دیکھیں، یہ تقریباً سب کے معاملات میں یہ معاملہ سامنے آئی ہوگی کہ ایک بچہ، جب چھوٹا بچہ 2 سال کا بچہ، اس کو دودھ چڑھا دیا جاتا ہے تو اللہ رب کریم اسی والدہ، اسی جوڑے کو اللہ ایک اور بچہ دے دیتا ہے۔ تو وہ جو دوسرا پہلا بچہ ہوتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ میری جو سیٹ ہے، میرا جو حق تھا، یہ دوسرے اس نے چھین لیا ہے۔ وہ اس کو مارنے کی کوشش کرے گا، اس کو نکالنے کی کوشش کرے گا۔ اچھا، پھر دوسری طرف سے جو بھی آتا ہے وہ چھوٹے بچے کے لیے پیار، محبت، مبارکیں بھی دے رہا ہے اور اس کے اوپر انعامات بھی دے رہا ہے اس کو۔ تو وہ جو بچہ بڑا ہوتا ہے 2 سال کا بچہ، وہ اس کے اندر شعور اجاگر ہو چکا ہوتا ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ بھائی مجھے تو انہوں نے نفرت میرے ساتھ کر دیا، مجھے تو پیچھے کر دیا، اس کو اہمیت دے دیا۔ تو یہ اس کی ایک کیفیت جو ہمیں اپنے گھروں میں عمومی طور پہ دیکھنے کو ملتی ہے۔ اگر اسی بچے کو ہم اچھے ایک ماحول میں، اچھے ایک انداز سے اس کی تربیت کر دیں گے تو وہ انشاءاللہ اس کے اندر یہ کیفیت ختم ہو جائے گی۔ یہ حسد جو ہمیشہ غیر محسوسانہ انداز میں انسان کے دل کے اندر پرورش کرتا رہتا ہے، پڑتا رہتا ہے، حتیٰ کہ وہ چھوٹے بچے کی نفرت کی طرح اس کے اندر بھی وہ اجاگر ہو جاتی ہے اور اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے ہر کسی کو، یہ میرے اللہ کی تقسیم ہے، وہ کس کو بڑا کر دے، کسی کو چھوٹا کر دے، کسی کو جتنا مرضی بھی دے دے۔ تو کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ اس کے اوپر اس قسم کی زبان درازیاں کرے، اس قسم کی اس کے اندر نفرتیں پیدا کرے اپنے دل کے اندر کہ اس کو نعمت کیوں مل گیا، اس کو جو مال دولت مل گیا، اس کو جو رتبہ مل گیا ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ ثابتہ یہ پائی جاتی تھی، اور مجھے ڈر ہے کہ یہ بیماری کہیں میری امت کے اندر بھی پیدا نہ ہو جائے۔ تو ہوتا یہ، اور وہ ہوا یقیناً ایسی کہ یہ بیماری بھی ہماری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آخری امت میں بھی یہ پیدا ہوئی، جس نے اس کے اندر ساری چیزوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب یہ حسد کی ہی کیفیت تھی کہ ان کے اوپر جو جادو کیا گیا، اور جادو نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کو بڑا نڈھال کر دیا، تو جبرائیل علیہ السلام آ کے آتے ہیں اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دم کرتے ہیں۔ وہ دم کیا ہوتا ہے؟ بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک۔ یہ وہ دم ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جبرائیل علیہ السلام کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت بالکل بحال ہو جاتی ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ٹھیک ہے، یہ آخری جو صورتیں ہیں یہ الحمدللہ یہ ہر قسم کے جادو ٹونا نظر بد، اس قسم کا یہ بہترین جامع قسم کا علاج ہے۔ تو جو شخص ان آخری دو صورتوں کو، سورہ فلق اور سورہ ناس کا صبح و شام اپنا ورد کرے، صبح و شام کے اذکار کے اندر اس کو شامل کرے، تو اللہ تعالیٰ انسان کے اندر، انسان کے اپنے دل کو بھی تقویت بخشتا ہے، اور جو اس کے اوپر جو جادو کی یا جو اس کی حسد کی یا نفرت کی کیفیتیں کسی دوسرے طرف سے آ رہی ہوتی ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ اس کو زائل کر دیتا ہے۔ تو یقیناً میری بات آپ کو سمجھ آ گئی، تو اب میں امید کروں گا کہ جو کچھ میں نے بیان کیا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، کوشش کی اپنا بیان آپ کے سامنے پیش کرنے کی۔ آپ اس کو ضرور اس کو لائک بھی کریں گے، اس کو پسند بھی کریں گے، اور اس کو آگے سبسکرائب بھی کریں گے۔ جزاک اللہ جی۔